سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ شیخ شمس الدین ثواب رئیس خدام حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی مسجد نبوی کے یہ خادم تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس کے مدینہ طیبہ کا جو امیر تھا اس کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور مجھے جب بھی کوئی مدینہ طیبہ کے امیر سے کوئی کام پڑتا تو میں اپنے اسی دوست کو کہہ کر اپنا کام نکلوا لیتا۔ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس میرا یہ دوست آیا اور اس نے آ کر ایک ایسی مجھے خبر سنائی کہ میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں بڑا پریشان ہوا۔ خبر کیا تھی؟ اس نے کہا کہ آج امیر مدینہ کے پاس حلب کے رافضیوں کی ایک جماعت آئی ہے، جنہوں نے مدینہ طیبہ کے امیر کو بہت سارے تحائف اور قیمتی سامان دے دیا، اور دے کر انہوں نے امیر مدینہ کے ساتھ یہ سودا طے کیا کہ ہم جو ہیں حرم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہو کر ہم ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے اجساد کو یعنی ان کے جسموں کو نکال کر لے جائیں گے۔ تو یوں امیر مدینہ جو تھا وہ دنیا کے لالچ میں آ گیا اور دنیا کے حرص کے اندر آ کر اس نے یہ بہت بڑا غلط قدم اٹھا لیا، اور اس نے ان کو اجازت دے دی۔ اور یہ بات جب مجھے میرے دوست نے آ کر بتائی کہ آج یہ سودا یہ بات طے ہو چکی ہے اور آج رات وہ مسجد نبوی کے اندر آئیں گے، آپ فرماتے ہیں کیونکہ میری ڈیوٹی تھی، میں خادم تھا مسجد نبوی کا دروازے بند کرنا، تو کہتے ہیں کہ سارا دن میرے روتے ہوئے گزر گئی اور سارا دن میری پریشانی کے عالم کے اندر گزر گئی کہ میرے مولا کرم فرما رحم فرما کیا بنے گا۔ امیر مدینہ نے بھی اتنا دنیا کے لالچ اور پیسے میں آ کر غلط قدم اٹھا لیا ہے، وہ آئیں گے رافضی اور میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی اجساد کو نکال کر وہاں سے لے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا، جب سب لوگ نماز پڑھ چلے گئے تو کیونکہ میری ڈیوٹی تھی میں نے مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے، اور جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو دروازے پہ دستک ہوئی، جو باب السلام تھا اسی دروازے پہ دستک ہوئی، اور وہ امیر مدینہ کے گھر کے قریب دروازہ تھا مسجد نبوی کا۔ تو میں جا کر دروازہ کھولا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہیں حلب کے جو ہے 14 ایسے رافضی تھے جن کے ہاتھ کے اندر کدال اور ان کے ہاتھوں کے اندر دیگر بہت سارے آلات اور پھوڑے وغیرہ تھے، اور کھودنے کا بہت سارا ان کے پاس سامان تھا، ٹوکریاں تھیں، اور وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ مجھے امیر نے کہا تھا کہ آج کچھ لوگ مسجد کے اندر آئیں گے اور تم نے ان کے ساتھ مزاحمت نہ کرنا، ان کو نہ روکنا اور آنے کی اجازت دے دینا۔ یہ مجھے جو امیر نے بلا کر یہ تنبیہ کی تھی۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جب میرے دوست نے مجھے بتایا تو وہ تو بتا کے چلا گیا، پھر امیر مدینہ نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے اس بات کا خبردار کیا کہ جو بھی آئے تم نے انہیں روکنا نہیں ہے۔ تو کیونکہ میں مجبور ہو گیا، میری پریشانی بڑھ گئی، پھر وہی ہوا کہ وہ آ گئے اور آہستہ آہستہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کی جانب وہ چلنے لگے، روضے مبارک کی جانب۔ کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اور کہہ رہا تھا کہ مولا قیامت کیوں نہیں برپا ہو گئی کہ آج یہ تباہ و برباد ہو جاتے، تو جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام کو نکالنے کے لیے یہ آئے ہیں، اور امیر مدینہ نے بھی ان کو اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ میں ہی سوچ و بچار کر رہا تھا تو اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں کہ جس نے اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی اس طرح مدد کی کہ جو ہی وہ آہستہ آہستہ قریب حجرہ کے پہنچے تو میں نے کیا دیکھا، زمین پھٹ گئی، اور وہ حلب کے آنے والے رافضی جو بکر صدیق اور عمر فاروق سے دشمنی رکھتے تھے، ان کے سینوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا بغض تھا، عناد تھا،
اور دشمن تھے میرے آقا کے صحابہ کرام کے، تو زمین پھٹ گئی، اللہ کا عذاب آیا اور زمین کے اندر وہ دھنستے چلے گئے۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ حرم نبوی کے جو اندر رہا کرتے تھے، جن کی یہ ڈیوٹی تھی، آپ موصوف فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر یہ بھی بڑا حیران ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ یا اللہ تو اپنے مقبول اور پیارے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو جب کافی رات گزر گئی، امیر مدینہ نے دیکھا کہ وہ واپس پلٹ کر حلب کے رافدین آئے، اس نے مجھے پھر پیغام بھیجا اور بلا بھیجا۔ میں ان کے پاس گیا، امیر مدینہ کو میں نے ساری کہانی وہ بیان کر دی، تو اس نے سوچ کے اندر پڑ گیا اور اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، یہ کیسی تم باتیں کرنی شروع کر دی؟ میں نے کہا نہیں حضور، میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے جو آپ سن رہے ہیں، تو اگر نہیں یقین آتا تو آؤ دیکھ لو، وہ زمین میں دھنسنے کے آثار اور ان کے کپڑے اب بھی موجود ہیں، آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، یوں اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو محفوظ کیا۔ یہ شان اللہ نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی بنائی ہے۔ آج اگر کوئی اپنی بد زبان کو کھولتا ہے اور بکواسات کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے یا ابوبکر صدیق ہوں یا عمر فاروق ہوں یا عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں یا اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، تو کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کی محبت کے اندر یا آل بیت کی محبت کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے کسی ایک صحابہ یا میرے آقا علیہ السلام کے بعض صحابہ پہ زبان کھول کے زبان درازی کرے اور تان و تشنیع کے تیر چلائے۔ اس کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچے۔ اللہ رب العالمین نے میرے آقا کے صحابہ کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آمین۔